ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج سے ICNA سسٹرز ایک پروگرام کا آغاز کر رہی ہیں جس کا عنوان ہے اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ آج آپ کے سامنے اس سلسلے کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں بہت سی باتیں ہوں گی جو ہم سب کے گھروں کی کہانیاں ہیں۔ کہانیوں کا ذکر نکلا تو خیال آیا کہ پہلے زمانے میں تو یہ روایت بڑی عام تھی، خاص کر کے رات کو بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھی جن میں ان کی تربیت کے بڑے نکات ہوتے تھے۔ ان کہانیوں کو سنانے والا اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا کہانی کو موڑ دیتا، خوشیاں ڈالتا، غم ڈالتا یا جو انجام چاہتا کر دیتا۔ لیکن زندگی کی کہانی اس طرح ایک مصنف کی مرضی سے نہیں لکھی جاتی۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن جو محدود اختیارات ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کر کے ایک مرد اور عورت شادی کے بعد اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی لکھتے ہیں جس میں وہ دونوں بیک وقت مصنف بھی ہوتے ہیں اور مرکزی کردار بھی۔ اس کہانی کی ابتدا، دورانیہ، دکھ سکھ سب کچھ وہ دونوں مل کر لکھتے ہیں۔ اگر دونوں اللہ کے بنائے ہوئے قاعدوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں تو اس کہانی کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح اور شادی کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس رشتے کے ذریعے سے انسانوں کی نسل بھی چلتی ہے اور یہ رشتہ معاشرے کی بقا کی ضمانت بھی دیتا ہے، اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اور ترقی کا زمانہ آ گیا، اور یہ ترقی جس طرح ہمیں مشینوں میں نظر آتی ہے اس طرح سے انسانی اخلاق اور معاملات میں نہیں نظر آتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا معاشرہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جب کسی جاندار کی صحت بہت خراب ہو جائے اور ظاہری علاج سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ بیماری کی جڑ کو تلاش کر کے اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح انسانی معاشرے کی اس مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کا جڑ کا بھی پتہ لگایا جائے، اور وہ بیماری ہے خاندانوں کا غیر مستحکم ہو جانا۔ خاندان وہ ادارہ ہے جس کی ابتدا ایک مرد اور عورت کی شادی سے ہوتی ہے، پھر اس رشتے کے توسط سے بچے پیدا ہوتے ہیں، والدین ان بچوں کی ضرورتوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، انہیں اچھا ماحول دیتے ہیں، انہیں بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، اور بچہ اسی ماحول میں رہ کے یہ سیکھ جاتا ہے کہ کس طرح مختلف افراد مل جل کر مختلف حالات اور اختلافات کے باوجود اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بچہ ان درست معیارات کو سمجھے اور اپنائے اور بڑے ہو کر اسے معاشرے میں قائم کر دے تو یہ سب کچھ معاشرے کی بہتری کی ضمانت بنتا ہے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ خاندانی نظام کی وہ ڈور جس نے پورے معاشرے کو مضبوطی سے باندھ رکھا تھا، اب اس کی بندش ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس کے منفی اثرات معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی بے روی کی صورت میں ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ خاندانوں کے اس طرح سے بکھر جانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً جنگیں، بے روزگاری یا میڈیا کی ترقی وغیرہ، جس کی وجہ سے کبھی بگڑتے ہوئے معاشی حالات، کبھی عیش و عشرت کا شوق یا کبھی خیر و شر کے معیارات تبدیل ہو جانے کی باعث لوگ اکثر پیسہ کمانے کے لیے اپنے خاندانوں سے دور ہو گئے ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن بہرحال اس کا اثر براہ راست انسانی نسل پہ پڑ رہا ہے، وہ نسل جو آج زیادہ تر ایسے گھروں میں پل بڑھ رہی ہے جہاں صرف چند لوگ ہی رہتے ہیں، اور وہ بھی اکثر اپنے اپنے کاموں میں بے حد مصروف ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کا نوجوان اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کی طرف جانے کے بجائے اپنی عقل یا مشینوں کا استعمال زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اسی لیے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے معاشرے میں ایک فرد کی ذاتی خوشیاں، آرام اور کامیابیاں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ بعض دفعہ اولاد، والدین، بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی خوشیوں کی راہ کی رکاوٹ بننے لگے ہیں، اور ایسے میں نئے رشتے جوڑنا یعنی شادی اس کو تو زندگی کے ضروری کاموں مثلاً اسکول، کالج یا نوکری کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان اپنے ہاتھ میں خوشیوں کی ایک غیر حقیقی تصویر کو لے کر یہ تو چاہتا ہے کہ زندگی بڑی شاندار ہو جس میں خوشیاں، پیسہ، آرام ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی زندگی میں کسی کی دخل اندازی بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کے لیے اسے اپنی خوشیاں، آزادی یا آرام کی قربانی دینی پڑے۔ اسی طرح مغربی معاشرے کے اثرات نے بھی انسانوں کے مزاج پہ بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، جس میں خاص کر کے تن آسانی یعنی اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کی عادت
یا پرفیکشن جس کو خوب سے خوب تر کی تلاش کہا جاتا ہے، اس کی جستجو انسانوں میں پیدا ہو گئی۔ آج کے نوجوان رشتوں کو نبھانے کے لیے محنت کرنے کے بجائے ایک ایسے مکمل اور بہترین انسان کی تلاش میں رہتے ہیں جس کے آ جانے سے ان کا پرسہولت ماحول بالکل بھی تبدیل نہ ہو۔ اسی طرح بچوں کی پیدائش، ان کا پالنا پوسنا، یہ سب کچھ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے جو کہ ترقی اور پیسے کمانے کی راہ میں رکاوٹ ہے اور جو زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے وہ شادی سے بھی انکار کرتے ہیں اور اولاد کو پیدا ہونے بھی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو شادی کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے ارد گرد دکھ بھری زندگیاں نظر آتی ہیں یا خاندان کے افراد کے درمیان وہ لڑائی جھگڑے کا ماحول دیکھتے ہیں تو وہ اپنی شادی کے برے انجام سے خوفزدہ ہو کر شادی کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی ضد کے باعث کسی رشتہ دار سے زبردستی شادی کر لیتے ہیں، کبھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنی جسمانی تقاضوں سے مغلوب ہو کر اپنی حیا کو بچانے کے لیے کبھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس رشتے کو نبھانے اور چلانے کے لیے جو ذہنی اور جذباتی طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہوتے ہیں، جس کے باعث اس رشتے کی ذمہ داری اٹھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اکثر نوجوان شادی کو ایک مشرقی رواج یا روایت کا بوجھ سمجھتے ہیں، اور بظاہر شادی دو انسانوں کی معاشرتی زندگی کی ایک روایتی کہانی لگتی ہے، لیکن اسلام میں یہ رشتہ قانونی اور روحانی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اس رشتے میں بندھے لوگ آنے والی نسلوں اور آنے والے کل کے اچھے معیارات کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اگر آج معاشرے میں شادی کا رواج ختم ہو جائے تو دنیا میں انسان پیدا ہونا بند نہیں ہو جائیں گے، بلکہ بالکل اس کے برعکس ہوگا کہ آنے والی نسلوں کو پریشانی کے وقت تھامنے والے ہاتھ نہیں ملیں گے، معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سدھارنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اسی لیے انسانوں کے اس اجتماعی مسئلے کا حل یہ ہے کہ بچوں کو شروع ہی سے شادی اور خاندان کے ادارے کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق بتایا جائے اور شادی کے رواج کو عام کیا جائے اللہ کے بنائے ہوئے قاعدوں کے مطابق، اور اس کام کو آسان بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نکاح کی اہمیت اور نکاح کے مقاصد کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے، آمین۔